بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالثہ کا سبق نمبر 229 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا کتاب کی عبارت وقد اجیب علی ھذا البرہان بوجوہ سے لے کر ومنہا انہ ان لوحظ العلم بالوجوب تک۔ طلاب عزیز، ہماری بحث کا تعلق گزشتہ درس کے ساتھ ہے، اسی کے ساتھ ارتباط ہے، جس میں بیان کیا جائے گا اقل و اکثر ارتباطی میں برات جاری نہ ہونے پر برہان اول پر اشکال کی وضاحت، یعنی برہان اول اس پر قائم تھا کہ اقل و اکثر ارتباطی میں آپ برات جاری نہیں کر سکتے۔ اس کے چند براہین ہیں جو آنے والے دروس میں بیان ہوں گے۔ پہلا برہان گزشتہ میں بیان ہو گیا، اب اس برہان اول پر 4 اشکالات بیان کیے گئے ہیں، ان اشکالات کو بیان کیا جائے گا۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ وقد اجیب علی ھذا البرہان بوجوہ، بتحقیق جواب دیا گیا ہے اس برہان اول کا چند طریقوں سے جواب دیا گیا ہے۔ منہا، ان وجوہ میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ان العلم الاجمالی المذکورہ، وہ علم اجمال جو ذکر کیا گیا، یعنی وہ جو معنی بن رہا ہے برات جاری ہونے کے لیے، وہ منحل بالعلم تفصیلی بوجوب العقل علی کل تقدیر، چونکہ یہ علم منحل ہو جاتا ہے علم تفصیلی کی جانب، یعنی کس چیز کے تفصیل میں کہ عقل کے بارے میں تو یقینی علم ہے، عقل تو حتماً واجب ہے، یعنی فرض کر 9 جز والی نماز حتماً واجب ہے ہر صورت میں، لأن الواجب ان کان هو العقل فهو واجب نفسی، چونکہ واجب اگر آپ عقل مانتے ہیں یعنی 9 جزئی نماز جس کے 9 جز ہیں، 9 واجبات ہیں، تو یہ واجب نفسی ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْوَاجِبُ الْأَكْثَرُ، اگر آپ واجب کو اکثر مانتے ہیں 10 جزئی تو فالعقل واجب غیری، تو اس صورت میں وہ عقل جو ہے 9 جز وہ واجب غیری ہو جائے گا، واجب نفسی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لأنه جزء الواجب ہے، چونکہ عقل واجب کا جز ہے، واجب نماز ہے اس کا جز ہے، یہ بس جزء الواجب مقدمہ رہو، اور واجب کا جز مقدمہ ہوتا ہے اس واجب کے لیے، یعنی اس جز کے بغیر واجب تحقق پذیر نہیں ہوگا۔ واجب کا جو ڈھانچہ بن رہا ہے، واجب کا جو تصور پیش آ رہا ہے، وہ ان اجزاء کی بنا پہ ہو رہا ہے، جن میں سے یہ 10واں جز بھی ہے۔ وَنُلَاحِظُ هَذَا الْوَجْهَ، شیخ صدر فرماتے ہیں یہ جو وجہ بیان کی گئی یعنی بطور جواب برہان اول پر، بطور اشکال برہان اول پر، معاف کیجیے جواب، وہ یہ ہے، اس پر ہم تبصرہ کرتے ہیں کہ انہ ان ارید به ہدم رکن ثانی من ارکان تنجیز العلم الاجمالی۔ دیکھیے طلاب عزیز، چندین بار آپ کی خدمت میں 4 ان ارکان کو بیان کیا گیا جن کے ہوتے ہوئے علم اجمالی منجزیت پیدا کرتا ہے۔ اگر جہاں پہ علم اجمالی منجز نہیں ہے تو واسطہ، با واسطہ یا بلا واسطہ وہاں پہ ان ارکان میں سے کوئی رکن فاقد ہے۔ شیخ صدر فرماتے ہیں اگر اس سے آپ کی یہ ارادہ ہے کہ دوسرا رکن ختم ہو رہا ہے ارکان علم اجمالی میں سے تو فالجواب والے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان الانحلال انما يحصل اذا كان المعلوم تفصیلی مصداق للجامع المعلوم بالاجمال كما تقدم۔ یہ چندین بار بیان ہو چکا ہے کہ انحلال تب حاصل ہو سکتا ہے جب معلوم تصدیقی مثال مصداق ہو معلوم اجمالی کا، ولیس الامر فی المقام کا تعلق، یہاں پہ معلوم تفصیلی یعنی 9 جزئی یہ اس معلوم اجمالی کا مصداق نہیں۔ کیوں؟ لأن الجامع المعلوم بالاجمال هو الوجوب نفسی، چونکہ وہ جامع جس کے بارے میں علم اجمالی ہے وہ وجوب نفسی ہے، والمعلوم تفصیلی وجوب العقل ولو غیرین، اور جو معلوم تفصیلی ہے وہ عقل کا وجوب ہے اگرچہ وجوب غیری ہو، نفسی نہ ہو۔ وَنُرِيدَ بِهِ هَدْمُ الرُّكْنِ الثَّالِثِ، اگر آپ کا ارادہ اس کے ذریعے سے یہ کیا گیا ہے کہ تیسرا رکن اس کا ختم ہے،
بدعوى اس دعوے کے ساتھ کہ ان وجوب العقل منجز علی ای حال، کہ عقل کا وجوب ہر صورت میں منجز ہے، ولا تجری البراءۃ عنہ، اور جب منجز ہے تو اس کے بعد براءت جاری نہیں ہوگی، بس فتجری البراءۃ الآخر بلا معارض، تو عقل کے علاوہ کے بارے میں براءت جاری ہوگی 10ویں جز کے لیے۔ فالجواب علیہ، تو اس کا جواب یہ کہ ان الوجوب الغیر لا یسام فی التنجیز، وجوب غیری صحیح نہیں ہے جدیت میں، کما تقدم مباحث المقدمت ہے، جس طرح کے مقدمے کی بحث میں یہ مطالب بیان ہو چکے ہیں۔ ومنہا، دوسرا جواب برہان اول پر یہ کہ ان العلم الاجمالی المذکور منحل بعلم تفصیلی بالوجوب نفسی للعقل، کہ وہ علم اجمالی جس کو بیان کیا گیا جو معنی بن رہا ہے برات جاری ہونے کے لیے، وہ منحل ہو رہا ہے علم تفصیلی کے ذریعے وجوب نفسی کی جانب، یعنی وہ وجوب نفسی جو عقل کا وجوب نفسی اس کے جانب منحل ہو رہا ہے، لأنه واجب نفسی، چونکہ یہ واجب نفسی ہے، اما وحدہ یا اکیلا کلا ہوا فی ضمن اکثر ہے، یہ اکثر کے ضمن میں، یعنی 10 کے ضمن میں 9 تو آ ہی رہا ہے۔ وہذا المعلوم تفصیل مصداق للجامع المعلوم بالاجمال، بس یہ اس قسم کا معلوم تفصیلی مصداق ہے اس معلوم کا، اس جامع کا جو معلوم علم اجمالی کے ذریعے سے نتیجہ فینحل العلم الاجمالی بھی اس معلوم تفصیلی کے ذریعے سے علم اجمالی منحل ہو جاتا ہے۔ وقد یجاب علی ھذا الانحلال باجوبۃ نذکر فیما یلی مہمھا، شہید صدر فرماتے ہیں یہ جو دوسری انحلال بتایا گیا، انحلال علم اجمالی، اس کے چند جوابات دیے گئے ہیں جن جوابات میں سے ہم مہم ترین کو بیان کریں گے۔ الجواب الاول، پہلا جواب یہ ہے کہ ان الجامع المعلوم اجمالا هو الوجوب النفسی الاستقلالی، اچھا جو چیز جو جامع آپ جانتے ہیں علم اجمالی کے بارے میں، جس جامع کے بارے میں آپ کو علم اجمالی ہے وہ وجوب نفسی استقلالی ہے، ارتباطی نہیں ہے۔ پھر اما للعقل والاکثر، چاہے وجوب نفسی استقلالی عقل کا ہو یا اکثر کا ہو، وما هو معلوم بالتفصیل فی العقل نفسی ولو ضمن فلا انحلال، اور جو چیز علم معلوم ہے تفصیل کے ذریعے سے عقل میں وہ وجوب نفسی ہے، اگرچہ وہ ضمن میں ہو، اکثر کے ضمن میں ہو، فلا انحلال، نتیجے میں علم اجمالی منحل نہیں ہوگا علم تفصیلی کی جانب۔ ویلاحظ، اشکال بیان کیا گیا ہے کہ ان الاستقلالیت معنی، استقلال کا معنی کیا ہے، یعنی جو کہا گیا نا کہ عقل و اکثر استقلال، یہ کیا ہے کہ معنی، یہ ایک ایسا معنی ہے منتزع من حد الوجوب وعدم شمولہ لغیر ما تعلق به، استقلالیت اس معنی کو کہا جاتا ہے، ایک یہ مفہوم انتزاعی ہے جس کو وجوب کی حد سے اخذ کیا جاتا ہے، یعنی ایک عقل کی حد ہے اس سے استقلال کیا جاتا ہے، بس اگر اس کی حد نہیں ہوتی تو اس کو کیسے استقلال، اور یا اکثر کی حد سے، اور اس سے کہ یہ شامل نہیں اس چیز کو جس کے ساتھ وہ تعلق نہیں رکھتا، اس چیز کے غیر کو شامل نہیں جس کے ساتھ تعلق ہے، عقل کے ساتھ اکثر کو شامل ہے، اکثر کے وجوب عقل کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا۔ والحد لا يقبل التنجز ولا يدخل في العہدۃ، اور واجب کی جو حد ہے وہ منجزت کو قبول نہیں کرتی، کون کہتا ہے کہ وہ واجب ہو جاتا ہے، اور ذمہ مکلف میں داخل نہیں ہے، وانما يدخل فيها، ہاں عہدے مکلف میں داخل ہے، ويتنجز ذات الوجوب المحدود، خود وجوب محدود کی ذات منجز ہو جاتی ہے۔ فالعلم الاجمالی بالوجوب نفسی الاستقلالی وان لم يكن منحلا، علم اجمالی جو وجوب نفسی استقلالی پر ہے اگرچہ منحل نہیں ہے علم تفصیلی کی جانب، لیکن معلوم هذا العلم، لیکن اس علم کا معلوم جو ہے یعنی جس کے بارے میں یہ علم ہے، لا يصلح للدخول فی العہدۃ، ذمہ مکلف میں داخل ہونے کے صلاحیت نہیں رکھتا، کیوں؟ لعدم قابلیت حد الوجوب للتنجز، چونکہ یہ قابلیت نہیں رکھتا کہ وجوب کی حد ہو، والعلم الاجمالی بذات الوجوب المحدود بقطع النظر عن حد الاستقلالیت، اور علم اجمالی خود وجوب معین کے بارے میں اس سے قطع نظر کے استقلالی ہو، وہی وجوب ہے جس کا ينجز معلوم، جس کے معلوم منجزیت پیدا کرے، وَيَدْخُلُ فِي الْعُہْدَةِ، اچھا جب حتماً منجزیت پیدا کرے گا تو وہ معلوم عہدہ مکلف میں، ذمہ مکلف میں داخل ہے۔ وَهَذَا الْعِلْمُ مُنْحَلٌ بِالْعِلْمِ التَّفْصِيلِي الْمُشَارِ إِلَيْهِ، یہ
وہ علم ہے جو علم تفصیلی کے ذریعے سے منحل ہو جاتا ہے اور اس کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ الجواب الثانی، دوسرا جواب، ان وجوب العقل اذا کان استقلالیاً، اگر وجوب عقل کا واجب نو جز کا واجب وجوب استقلالی ہے، یعنی اکثر کے وجوب کے ساتھ دا جزی کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں، تو فمتعلقہ العقل مطلقاً، اچھا تو پھر اس کا متعلق اس وجوب کا متعلق، چونکہ وجوب تو حکم ہے، حکم کا متعلق کی ضرورت ہے، اس عقل ہوگا ہر صورت میں حیث انضمام زائد و عدم ہی، اس لحاظ سے کہ زائد اس کے ساتھ ملایا جائے یا نہ۔ وَإِذَا كَانَ ضِمْنِيًا، اگر وجوب ضمن ہے یعنی ضمن اکثر میں ہو تو فمتعلق العقل المقید بانضمام زائد ہے، تو پھر عقل کا متعلق کیا ہے؟ عقل کا متعلق وہ چیز ہے جو مقید ہے زائد کے ساتھ، اکثر کے ضمیمہ کرنے کے ساتھ، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اننا نعلم، ہم جانتے ہیں اجمالاً اما بھی وجوب تسعۃ المطلقۃ، ہر قسم کے 9 جز کے واجب ہونے کو یا جانتے ہیں ہم، اب تسعۃ المقیدۃ، یا وہ جو ان 9 کے وجوب کو ہم جانتے ہیں جو مقید ہیں زائد کے ساتھ، والمقید یباین مطلقہ، اور مقید حتماً ان کے درمیان میں تعین پایا جاتا ہے مطلق اور مقید میں، والعلم التفصیلی بوجوب تسعۃ علی الاجمال لیس الا نفس ذلك العلم اجمالی بعبارۃ موجزۃ، اور علم تفصیلی 9 جز کے ضروری ہونے کے بارے میں یہ اجمالی نہیں ہے سوائے یہ کہ یہ علم اجمالی اختصار عبارت کے ساتھ ہے، نتیجہ فلا معنی لانحلال ہی بھی، بس انحلال علم اجمالی کے کوئی معنی نہیں بنتا کہ یہ بھی علم تفصیلی کے ذریعے سے منحل ہو رہا ہو۔ ویلاحظ ہونا ایضاً، یعنی جس طرح سے پہلے جواب کے بارے میں ملاحظہ کیا گیا، جواب دیا گیا، اشکال کیا گیا، یہ یہاں بھی ہے کہ ان الاطلاق سواء کان عبارتاً عن عدم لحاظ القید، اچھا اطلاق کے چند معنی کیا، اطلاق یعنی کیا، چاہے اب اطلاق کا عبارت و بیان ہو قید کے نہ ہونے کو، یعنی قید کے لحاظ کو آپ نہ دیکھیں، اور لحاظ عدم دخل کر دیا، قید دخلت نہ ہونے کا لحاظ رکھا جائے، ان دونوں صورتوں میں لا يدخل فی العہدۃ، اطلاق عہدہ مکلف میں داخل نہیں، کیوں؟ لأنه اطلاق یقوم صورت ذہنیت، صورت ذہنیہ ہے، ولیس له محکن ومر یراد ایجاب زائدا لا ذات، اور اس کے لیے ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو جس کو حکایت کیا جائے یا دیکھا جائے اس کے زائد کے واجب ہونے کو، ذات طبیعت وجوب بخلاف تقید، برخلاف تقید کے۔ فَإِنْ أُرِيدَ اثبات تنجیز علم اجمالی، اگر یہ ارادہ کیا گیا ہے کہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ کہ علم اجمالی منجز ہے بالاطلاق او تقید ہے، کہ تقید کے ذریعے سے منجز ہے یا اطلاق ہے، فهو غیر ممکن، یہ نہیں ہو سکتا، کیوں؟ لأن الاطلاق لا يقبل التنجز، جب اطلاق ہے تو منجز نہیں۔ وإن أريد اثبات تنجیز بالعلم الاجمالی بالوجوب المقدر الذي يقبل التنجز، اگر یہ ارادہ کیا جائے کہ تنجیز ثابت ہے علم اجمالی کے ذریعے کے لیے وجوب کے ذریعے سے اس مقدار کے مطابق جو تنجز کو قبول کرے، ویدخل فی العہدۃ، اور عہدہ مکلف میں داخل ہے، تو فہو منحل، ہاں تو پھر یہ علم اجمالی علم تفصیلی کی جانب منحل ہو سکتا ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں رہتا۔ ولیکن سیظہر مما یلی، لیکن عنقریب ظاہر ہوگا ان مباحث سے جو آ رہی ہیں، کیا ظاہر ہوگا؟ وہ یہ کہ ان دعوی الانحلال غیر صحیحۃ، کہ یہ جو کہا گیا کہ علم اجمالی علم تفصیلی کے ذریعے سے منجزیت پیدا کرتا ہے، منحل ہو کے، یعنی علم اجمالی منحل ہو جائے گا علم تفصیلی کے ذریعے سے یا علم تفصیلی کی جانب، یہ دعویٰ درست نہیں ہے۔ تو اللہ کرام عزیز، آج کا درس ہم اختتام کو پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔